جب ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، بڑا گہرا، اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑا سا بھی شائبہ کسی اور جگہ کا قابل قبول، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ہم نے چونکہ ہم اہل یہود میں سے تھے اور وہاں سے اللہ نے توفیق دی اور ہم مسلمان ہوئے، تو فرماتے بس ہمارے دلوں میں ایک بات تھی، ہمارے دلوں میں ایک بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاں اونٹنی کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں، اور یہودیوں کے ہاں منع ہے۔ آپ اس حساسیت کو ذرا دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، کبھی اونٹنی کا دودھ نہ پیا ہو۔ فرماتے مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں تھا اور اہل یہود کے ہاں منع تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیونکہ مطلب ایک چیز آپ کو شروع سے پسند نہ ہو اور آپ نے استعمال نہ کی ہو تو رغبت بھی نہیں تبھی ہوتی اس کی طرف۔ انسان کا مزاج ہے، یعنی اس کے ذہن میں نا وہ بات فٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو چیز کھا رہے ہو نا، کھانا کھا رہے ہو، تو کوئی آپ کے کان میں کہہ دینا صدقے کا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ ہی بدل جائے، حالانکہ مرچ مسالہ وہی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ یہ تو جائز ہی نہیں تھا، جانور ہی درست نہیں تھا، پھر تو ہو سکتا ہے کہہ بھی کر دیں آپ، چونکہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو گئی ہے ایک بات کہ یہ میرے لیے درست، یہ کچھ فطری مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ چونکہ اہل یہود کے ہاں ہم استعمال نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے ہاں ضروری بھی نہ تھا، تو ہم نے سوچا کہ باقی ساری چیزیں استعمال کریں گے، اگر اونٹنی کا دودھ نہ بھی پئیں، اونٹ کا گوشت نہ بھی کھائیں تو حرج کیا ہے؟ اتنی سی رعایت کسی اور دین کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، اتنی سی کسی اور دین سے دلچسپی، فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں آئی تو اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا حساس رشتہ ہے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے معیار کو جانیں۔ چونکہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور صبح و شام ہم اللہ کے فضل سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے کئی دفعہ اس کی وہ حساسیت اور وہ قدر قائم نہیں رہتی الا ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت حساس رشتہ ہے ہمارا نبی پاک کے ساتھ، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ آپ کبھی اس درد کو سمجھے نا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس نزاکت کو کس طرح بیان کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہاں بھی ایک لطف لیجئے گا، کریم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ قیامت کی تیاری کریں، مجھے تلاش کر کے کیا کرنا ہے، حضور ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو فرمایا اب میں بتاتا ہوں نا کہاں ملوں گا۔ آپ بات کو سمجھیں، میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، امتی آئیں گے میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ حوض کوثر پر ملاقات
ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کے یہاں بندوبست ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ منتظمین کی کاوشیں قبول فرمائے، اور ہم سب کا جمع ہونا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں صدر ہو وہ باہر لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہو؟ ہوتا ہے ایسے؟ یا خطیب صاحب ہوں تو وہ پانی بھی پلا رہے ہوں، یا میری ڈیوٹی ہو کہ جناب آپ مہمان خاص بھی ہیں، ہم نے آپ کو اکرام دیا ہے تو اب آپ کھانا بھی کھلائیں، یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ ذرا کمال تو دیکھو محشر کے میدان، یہ ذرا کریم کا اپنے غلاموں سے انداز کریمانہ تو دیکھو۔ فرمایا تم حوض کوثر پہ آنا، میں خود تمہیں جام پلاؤں گا۔ تو بھائی یہ حساسیت ہے نا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا ہوگا، امت گزرے گی اور محبوب دعا فرما رہے ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی فکر بیان کرتے، کہتے رضا پل سے وجد کرتے گزر، اب آپ جھوم کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کریم فرمانے لگے پھر تم اس طرح کرنا، میزان پہ آنا، امر تل رہے ہوں گے امتیوں کی اور میں گویا دعائیں کر رہا ہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے والد صاحب امتحان گاہ تک چھوڑنے تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہوں، یا استاد صاحب بھئی ہو رہا ہے امتحان، نتیجہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کریم کا کرم ہے نا، فرمایا مال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں موجود ہوں گا۔ اس حساسیت کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ اور یہ پوری کی پوری فکر اگر آپ کو کہیں ملے گی اور اس حساس رشتے کی حساسیت کی ترجمانی کرتی ہے اگر کوئی فکر ملے گی تو وہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا، ذرہ بھی، تو فاضل بریلوی نے فرمایا نہ بھئی یہ قابل قبول، فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کرے تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت، اس کی حساسیت، ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں، تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اس مسئلے میں نا حساس ہونا، اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا، اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے۔ ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے۔
بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، گردن جھکی ہوئی ہے. تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے، لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا آپ نے مارا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا جنہوں نے آپ کے بارے میں بات کی. آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے. جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے. ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریاں بھی اپنے ہاتھوں سے بچھائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے. رشتہ ہی بڑا نازک ہے. مجھے بتلائیے نا، آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کہہ دیا ہے، بول دیا ہے، کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص. اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے، اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی ایک تو نعت وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے، اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے. تو بھئی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں، خود ہی کوئی نہ بیچے گا. آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں، جمعے والے دن آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا زیادہ، ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے. خدا کے بندو، آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی؟ وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے. تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ تو اڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوگا. تو میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت کو، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھے. آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے. مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو؟
پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ، کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتے حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی ہے۔ یہ استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو، تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ وہ جس راہ چل دیے ہے کوچے کہ صدیوں کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ بہت سارے عنوانات تھے جن پر بات ہونی چاہیے تھی۔ صدیوں کے بعد آسمان کا زمین سے دوبارہ سے رابطہ ہوا۔ عقیدے پر بات کرنا بھی بڑا ضروری تھا۔ عورتیں بڑی آزمائش میں تھیں، بیٹیاں بڑی تکلیف میں تھیں، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا بھی بڑا ہی ضروری تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر ان لوگوں کا رویہ تھا۔ ان سارے پہلوؤں پر بات کرنا بڑا ہی ضروری تھا، ہر موضوع بڑا ضروری تھا۔ حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر موضوع تشنا ہے، بڑا ضروری ہے اس پر بھی بات ہو، اس پر بھی بات ہو، اس پر بھی بات ہو۔ لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، جو پہلی سورت، پہلی آیت نازل ہوتی ہے غار حرا میں، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بظاہر بات ہے، نہ اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس میں غلاموں کی بات ہے۔ ہر موضوع پر بات کرنا ضروری ہے، اور ترس گئے ہیں اللہ کے بندے کے ان مسائل کا حل ہو۔ لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، اس میں ان موضوعات پر بات ہی نہیں کی گئی، بلکہ کیا کہا گیا؟ اقرا
پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ یہ بڑا باریک معاملہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ آپ ایک دینی ادارے کے دستار فضیلت کے اجتماع میں موجود ہیں، اس فلسفے پر ضرور غور فرمائیے گا کہ بات عقیدہ توحید کی بھی ضروری ہے، عقیدہ رسالت کی بھی ضروری ہے، عقیدہ آخرت بنیادی عقائد میں سے۔ پھر حقوق کا معاملہ بڑا پریشانی والا ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن پہلی وحی آتی ہے تو آتے ہی فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہوا کہ تم پڑھنا شروع کر دو، مسائل سارے ہی حل ہو جائیں گے، عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال بھی بہتر ہو جائیں گے، حقوق کا پتہ بھی چل جائے گا۔ تم پڑھو، مسائل کا حل اللہ کے نام سے پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ جب لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، ذرا غور کیجئے گا بات پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ زیادہ غور کریں میں نے کیا کہا، جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چلو تسی کہہ دے کرو مولویوں نو خوف خدا نہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ جو عالم ہے وہ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ میں نے ایک بات کی ہے جو ہمارے ہاں روز کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ جو علم والا ہے وہ اللہ سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ۔ جیسے جیسے اس کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، علم آتا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگ اپنے رب کریم سے ڈرتے ہیں، ان کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو بے باک خطیب نظر آتے ہیں نا، میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میں یہ سمجھا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں فتووں سے نہیں ڈرتا، یہ بنیادی طور پر اپنے مطالعہ کو مضبوط نہیں کرتے۔ یہ چیزوں کی باریک، بھائی جو تو پڑھتا جاتا ہے وہ تو ڈرتا جاتا ہے۔ علم ہی تو انسان کے اندر انکساری لاتا ہے۔ اگر آپ کہیں تکبر دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اگر آپ کہیں دعوے دیکھیں اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، اگر آپ کہیں دیکھیں کوئی آدمی بڑی اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتا ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ ابھی تک الف با تا سا کے مفاہیم کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ تو جہاں بھی علم آتا ہے وہاں معرفت آتی ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں عقائد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ علم سے شغف ہو، علم سے پڑھنا پڑھانا مقصود ہو۔ کئی دفعہ نا کسی کمرے کے اندر بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں۔ اب وہ سارے اس کمرے میں اس لیے جمع ہو گئے کہ وہاں اندھیرا بہت ہے۔ اب وہ آپ اس اندھیرے کے اندر اگر انہیں مارنا چاہیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ چھپکلی کو مارنے لگیں تو بچھو آپ کو ڈس لے، آپ کھٹمل کو مارنے لگیں تو سانپ آپ کے پاؤں پہ ڈنگ مار دے۔ اس اندھیرے میں آپ ان جانوروں کو اگر مارنا چاہیں گے، تلف کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نقصان پہنچے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کمرے میں اجالا کر دیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ آپ ایک دفعہ اجالا کریں تو صحیح، اجالا کریں تو آپ کو مارنے پڑیں گے نہیں، اجالا ہوتے ہی بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ موذی جانور جمع ہی وہاں ہوتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔
جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں موذی جانور جمع، جعلی پیر وہاں بنتے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے، وڈیرا شاہی نظام وہاں قائم ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، لوگ سوچ سمجھ کر اپنے نمائندے وہاں منتخب نہیں کرتے جہاں جہالت ہوتی، جہاں علم آتا جاتا ہے وہاں پھر ساری چیزیں، ساری جہالتیں دور ہوتی جاتی ہیں۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں دوستوں سے کہتا ہوں پیر پڑھا لکھا ہو نا، عالم فاضل ہو تو اس کی کرامتیں زیادہ نہیں ہوتی، یہ آپ تجربہ کر لیں۔ جتنا پیر جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، جتنا ان پڑھ ہو اتنی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ ہر 1.5 منٹ پہ نئی کرامت تیار ہیں پیر صاحب ہی پر پڑھے لکھے ہیں، کسی ادارے کو چلاتے ہیں، کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، کرامت ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں کچھ خوف خدا ہوتا ہے، اور جس بندے نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے پھر اسے اس کے لیے کہیں سے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو ان پڑھ آدمی کو تو کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں۔ وہ ایک میرے پاس بھی دوست آتے تھے تو ہر تیسرے دن اپنے پیر صاحب کی کرامت سنا جاتے تھے۔ اب ہمارا جس جماعت سے تعلق ہے وہاں آپ کسی کے پیر کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی رائے کا اظہار کرنے لگیں تو وہ بھی جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے، آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ تو روز کوئی نہ کوئی کرامت سنا جاتے، بہرحال وہ سننی پڑتی، بعض اوقات اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ساری باتیں سنی جائیں، لیکن وہ کہتے کل ہی ایک بندہ آیا ہے، خیر ہو گئی ہے، تو چلو سن لیتے۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی نے غصے میں 3 جملے طلاق کے بول دیے ہیں، تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اکتایا ہوا تھا بڑے دنوں کا، میں کہا پیرانو پوچھ، ان سے بات کرنا جن کی کرامت ہر تیسرے دن 3-4 تیار ہوتی۔ تو کہنے لگا ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا ہے کسی عالم سے بات کرو۔ تو میں نے کہا یہ حیرانگی والی بات ہے نا، باقی سارا پتہ ہے، دل کی بھی جانتے ہیں، اس کی بھی جانتے ہیں، مسئلہ نہیں جانتے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے نہ ویکھیا نہیں تاں کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے۔ تو علم سے جب آپ کی وابستگی ہوتی ہے، علم سے آپ کو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو 5 وقت آپ کے سامنے وضو کر کے مصلی پہ پہلے سنتیں پڑھتا ہے، پھر آپ کو جماعت کراتا ہے، یہ آپ کوئی چھوٹی پرہیزگاری سمجھتے ہیں؟ یعنی ہر روز پابندی وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا امام سنت پڑھتا ہے، جماعت کراتا ہے۔ کس کو صوفی کہتے ہیں آپ؟ کس کا نام فقر رکھ لیا ہے؟ کس کو درویشی کہتے ہیں؟ جو کبھی کبھی ملے آپ کو جبے کوبے میں ملبوس اور 1.5 منٹ کے لیے آپ اندر جائیں، بس پھر نکل جاؤ خانقاہ سے، حضرت کا وظائف کا ٹائم ہے۔ جس نے آپ کے علاقے کی 3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھا دیا ہے، دادا نے بھی پڑھا، بیٹے نے بھی پڑھا، پر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کو 40 سال ہو گئے، تو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی مدرسوں والے اعلان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے جاؤ، اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں چلو فطرانہ ہی دے جاؤ، صدقہ ہی دے جاؤ۔ آخر کب تک؟ کسی چیز کا کوئی معیار بھی تو بنائے نا بھائی۔ وہ فروغ علم کی بات کر رہا ہے، کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے، تدریس کی بات کر رہا ہے۔ یہ مشکل ترین ڈیوٹی ہے بچوں کو قرآن مجید یاد کرانا۔ حفظ کے استاد پہلے فجر کے بعد کلاس لگاتے ہیں، فجر سے پہلے لگاتے ہیں، پھر میں نے دیکھا ہے فجر تک کلاس چلتی ہے، پھر فجر کے بعد کلاس ہوتی ہے، پھر کچھ ناشتے کی چھٹی ہو گئی، پھر 11 بجے کلاس ہوتی ہے، پھر 2-3 گھنٹے آپ بچوں کھیل لو، پھر زور سے عصر کلاس ہے، پھر عصر سے مغرب کھیل لو، پھر مغرب کے بعد پوچھ لیں آپ
کریں ڈیوٹی، آپ بیٹھے اتنی دیر، نکالیں ٹائم. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عزیز سمجھو چیزوں کو. ساری زندگی اسی میں الجھ گئے کہ وہ وہاں مدرسہ بن گیا ہے اور وہاں مسجد بن گئی ہے تو اب کوئی 3-4 بورڈ لگیں گے اور اب جو ہے وہ چندے کی کاپیاں چھپیں گی اور 85 لوگ وہ ہوں گے جو صبح و شام صرف چندے پہ اعتراض کریں گے. ان کو کوئی اور کام نہیں ہے دنیا میں. خدا کے بندو، علم کو سپورٹ کرنا شروع کرو. کچھ مزاج، اور خود بھی اپنا مزاج پڑھنے پڑھانے کا بنائیں، سمجھنے سمجھانے کا بنائیں، غور کرنے کا بنائیں. سارا دن موبائل دیکھتے ہو، کوئی علم کی بات بھی دیکھو، اس میں کوئی حدیث پاک بھی دیکھو، اپنے موبائل میں کوئی تفسیر بھی رکھ لو. یہ شوق ہی نہیں رہا ہمارا. اور اگر کہیں کوئی شوق ہے بھی، کوئی چیز پڑھنی بھی ہے تو پھر مناظرے کا شوق ہے. اگر پڑھنی بھی ہے، کہیں سے سیکھ بھی لی ہے تو ایک جگہ سیکھ لی، پھر اپنے امام سے جا کے جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے. بھئی علم کو عمل کے لیے سیکھا جاتا ہے، اپنی تربیت کے لیے سیکھا جاتا ہے. صرف ابحاث کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر بحث و علماء کریں گے مناظرہ حق کے لیے جب ضرورت ہوگی، لیکن ہر آدمی کو تھوڑی اجازت ہے کہ اٹھے گا اور بحث کرے گا. آپ نے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کیا بیچارے مذہب کو ہی تختہ مشق بنانا ہے؟ اسی پر آپ بحث کریں گے اور خوش عقیدہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کا بنتا ہی نہیں سرے سے. سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرمانے لگے، جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیے. میں طالب علم مجھ سے کبھی کبھی ادارے کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کون سی کتاب پڑھا کریں؟ میں نے کہا جمعہ پڑھانے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے پوچھ رہے ہو؟ اگر تو جمعہ پڑھانے کے لیے پوچھ رہے ہو تو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے علم نہیں آتا، وہ تو آپ کسی کو سنانے کے لیے پڑھانا